الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، کہو انشاءاللہ، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال دو کرتا محمد کی غلامی کا۔ سبحان اللہ۔ وہ جو چاہے تو قطرہ قطرہ کو سمندر کر دے، وہ اگر چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، باپردہ باحیا، محترمہ معززہ مکرمہ ماں بہنوں، عزیزہ بیٹیوں، جامعہ مسجد علی برمنگھم 35ویں سالانہ عظیم الشان اور وقار تاریخ ساز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کانفرنس اللہ کے فضل و کرم سے ہو رہی ہے، اور یہ صدقہ ہے اس مرد قلندر کا جو قاری قرآن تھا، ذی شان تھا، علماء کا قدردان تھا، بڑھاپے اور بیماری کے اندر بھی اپنے افکار کا ترجمان تھا۔ جناب حضرت مولانا قاری تصور الحق صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی کامل مغفرت فرمائے، اور ان کے سیاسی اور مذہبی جانشین جناب حافظ عدیل تصور صاحب ایڈوکیٹ پرخلوص محبت بری دعوت پر حاضری ہوئی ہے۔ تبلیغی جماعت کے کتنے نمبر ہیں؟ سارے بول، میرے 3 نمبر ہیں۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، اور ایمان کے لیے باہمی محبت و الفت کا ہونا ضروری ہے، اور باہمی محبت اور الفت کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ سلام کرنا ضروری ہے۔ یہ تینوں عنوان انشاءاللہ میں تقریباً 19 منٹ کے اندر پورے سمندر کو کوزے میں بند کر کے آپ کے دامن میں ڈالوں گا، اور میرا اللہ وہاں سے اٹھا کر آپ کے دل میں وہ ہیرے اور موتی ڈالے گا، کہو انشاءاللہ۔ اصل دولت، اصل دولت، اصل نعمت، قیمتی سرمایہ، نعمت عظمی اور نعمت کبریٰ، وہ ہے ایمان۔ کیا ہے؟ وہ ہے ایمان۔ 7 چیزیں ہیں ایمان، اور 5 چیزیں ہیں اسلام۔ دنیا مال سے چلتی ہے اور آخرت ایمان سے چلے گی۔ دنیا میں مال کی ضرورت ہے اور آخرت کے اندر ایمان کی ضرورت ہے۔ مال اللہ اپنوں کو بھی دیتا ہے، نافرمانوں کو بھی دیتا ہے۔ علی مسجد میں آنے والوں، ایمان والی دولت اللہ اس کو عطا کرتا ہے جس کو عرش پر پسند کر لیتا ہے۔ میں خانے میں میں کش آتے نہیں، میں خانے میں لائے جاتے ہیں۔ میں خانے میں میں کش آتے نہیں،
میں خانے میں لائے جاتے ہیں، از خود دیوانے بنتے نہیں، دیوانے بنائے جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت آیا، غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، زبان سے یہ آوازیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ جب ہوش آیا تو بیٹے نے پوچھا ابا جان یہ آپ کیا کہہ رہے تھے ابھی نہیں؟ فرمایا بیٹا میرا اور شیطان کا مقابلہ ہو رہا تھا، شیطان کہتا تھا احمد تو میرے ہاتھوں سے نکل گیا، میں کہتا تھا ابھی نہیں ابھی نہیں، میں اس وقت تیرے ہاتھوں سے نکلوں گا جب مرتے ہوئے مجھے محمد کا کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ میں حافظ عدیل صاحب کی اور ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ہر بندہ رات کو فوت ہو جاتا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، ہر چھوٹا بڑا امیر غریب رات کو فوت ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی موت ہے ایک بڑی موت ہے، چھوٹی موت بھی رحمت ہے بڑی موت بھی رحمت ہے، لیکن 5 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کے بوڑھے تک رات کو اس کے اوپر کوئی فلمیں دیکھتا ہے، کوئی ڈرامے دیکھتا ہے، کوئی ناچ گانے دیکھتا ہے۔ چھوٹی موت اگر کلمے پر نہیں آئے گی تو بڑی موت پر کیسے کلمہ نصیب ہوگا؟ میں کہہ دوں عباسی صاحب، بڑی موت پر پھر کیسے کلمہ نصیب ہوگا؟ جب رات کو آپ نے سونا ہے خود اور بچوں کو کلمہ پڑھا کر سوئیں، بڑی موت جب آئے گی تو فرشتے آپ کو خود کلمہ پڑھائیں گے۔ آواز نہیں آئی مجھے؟ پھر کہو سبحان اللہ۔ وہ مومن کی عید کا دن ہے جس دن اس کو کلمہ نصیب ہو جائے گا، وہ دن بھی مومن کی عید کا دن ہے جب قبر کے اندر جائے گا، پھر میدان محشر میں اللہ کے دربار میں آئے گا، فرمایا وہ دن بھی اس کی عید کا دن ہوگا جب نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا، وہ دن بھی عید کا دن ہوگا جب جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر غوری صاحب وہ دن بھی مومن کی عید کا دن ہوگا جس دن مومن کو اللہ کا دیدار کرایا جائے گا۔ مجھے آواز نہیں آئی؟ سبحان اللہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مصیبت کے آنے پر، تکلیف کے آنے پر، ٹینشن کے آنے پر بھی میں 3 طرح اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ علامہ نعمانی صاحب، میں 3 طرح اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ حضرت مصیبت آنے پر، ٹینشن آنے پر میں ہاں شکر ادا کرتا ہوں۔ نمبر 1، یا اللہ تیرا شکر ہے چھوٹی مصیبت آئی ہے بڑی نہیں آئی، یا اللہ تیرا شکر ہے جان پر آئی ہے، مال پر آئی ہے، جان پر نہیں ہے، اللہ تیرا شکر ہے مصیبت جان پر آئی ہے ایمان پر تو نہیں آئی۔ جن کو میری بات سمجھ آئی ہے ذرا پیار سے سبحان اللہ۔ اب میں نکل رہا ہوں، ذرا موٹر وے پہ چڑھنے لگا ہوں، توجہ کریں ذرا۔ ایمان جو ہے یہ منصب سے نہیں ملتا، پہلی گفتگو میری طرف دیکھیں، دائیں بائیں نہ دیکھیں۔ ایمان منصب سے نہیں ملتا، عہدے سے نہیں ملتا، یہ بازار سے نہیں ملتا، دکان سے نہیں ملتا، وزارت و صدارت سے نہیں ملتا، یہ کیسے ملتا ہے؟ ایمان اگر دولت سے ملتا تو قارون بے ایمان ہو کر نہ مرتا، ایمان اگر طاقت سے ملتا تو فرعون کبھی بے ایمان ہو کر نہ مرتا، ایمان اگر جنت بسانے سے ملتا تو شداد کبھی بے ایمان ہو کر نہ مرتا، ایمان اگر خونی رشتے سے ملتا ابو لہب اور ابو جہل کبھی بے ایمان ہو کر نہ مرتا، اگر ایمان سرداری کے ساتھ ملتا تو کبھی ابو جہل بے ایمان ہو کر نہ مرتا۔ ایمان ملتا ہے اللہ کے فضل سے اور نبی کی نظر کرم سے۔ آواز نہیں آئی؟ میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ، یہ قدم خود نہیں اٹھتے اٹھائے، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ ابھی بھی آپ کو پتہ نہیں چلا تو سریکی زبان میں ہمارے ایک شاعر گزرے ہیں، اس کا ایک کلام آپ کو 2-3 شعر سنا دیتا ہوں، شاہ صاحب کی طرح آواز تو نہیں لیکن۔ جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا، ساری دھرتی تے رحمت ونڈیندا گیا، جیڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، جیڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے،
سینے لا کے محمد رنگیندا گیا کوئی صدیق بنیا صداقت دے وچ کوئی فاروق بنیا عدالت دے وچ کوئی صاحب حیا دا سخاوت دے وچ کوئی خیبر دے درنوں پٹیندا گیا جیڑے آندے گئے بولو جیڑے آندے گئے نیڑے بہندے گئے سینے لا کے محمد رنگیندا گیا کوئی فارس تو آ کے ہویا زی قدر کہ میں رومی تے رحمت دی بھالی نظر کہ میں حبشی اتے عشق کیتا اثر مارا کھا کے بھی کلمہ پکیندا گیا جیڑے آندے گئے بولو نیڑے باندھے گئے سینے لا کے محمد رنگیندا گیا اس لیے میرے بھائیو ایمان اس کو ملتا ہے اللہ کے فضل سے اور نبی کی نظر کرم سے ملتا ہے ابو جہل مکے میں رہتا ہے زمزم پی کر جوان ہوا ہے گھر کے سامنے گھر ہے در کے سامنے در ہے کینکروں کو کلمہ پڑھتا ہوا سن رہا ہے نبی کا حسین و جمیل چہرہ دیکھتا ہے لیکن سینہ ایمان سے محروم تھا دنیا میں مکہ کی سرداری مل گئی اور آخرت میں جہنم کی سرداری مل گئی اور اس کے برعکس علامہ ارشد صاحب اس کے برعکس سیدنا بلال حبشی کو دیکھو کہاں سے وہ چلتا چلاتا ہوا آتا ہے غلامی کے اندر آتا ہے اور بکتا بکاتا ہوا جب حضور کے دربار میں پہنچتا میرا جملہ ضائع نہ کرنا جب حضور کے دربار میں پہنچتا ہے کلمے کا اقرار مدینے والے کا دیدار ہو گیا کلمے کا اقرار مدینے والے کا دیدار حضور کا وفادار بن گیا امت کا دلدار بن گیا رشد و ہدایت کا ستارہ بن گیا اللہ کا پیارا بن گیا مومنوں کی آنکھوں کا تارا بن گیا جامع مسجد علی میں آنے والوں مال میں پیچھے ہے حسن و جمال میں پیچھے ہے کوئی جائیداد کوٹھی نہیں ہے لیکن بلال ایمان میں آگے ہیں تو پھر حضرت عمر دیکھ کر کیا کہتے ہیں سیدنا بلال یہ ہمارا آقا بلال آ رہا ہے ایمان نے اتنی قوت عطا کی اور مقام عطا کیا توجہ رکھنا ذرا چلتا فرش پر ہے پھر جوتیوں کی آواز فرش پہ آ رہی ہوتی ہے ایمان نے اتنا مقام عطا کیا کہ حضور نے فرمایا کہ بلال کہاں ہے کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو جائے شاہ صاحب میری طرف دیکھیں کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو مجھے ذوق چاہیے تھوڑا سا میں ذرا نظریاتی ہوں جب کعبے کی چھت پہ بلال کھڑے ہو کر کہتا ہے اللہ اکبر تو میں علماء کرام سے دعا دینے کے لیے ایک جملہ کہنے لگا ہوں مقام نبوت کو تولنے کے لیے اللہ نے کوئی ترازو نہیں بنایا مقام نبوت کو تولنے کے لیے اللہ نے کوئی ترازو نہیں بنایا جس دن مقام مصطفیٰ کو تولنا تھا حضور کو صدیق اکبر کے کندھوں پہ بٹھا دیا اور جس دن مقام صحابیت کو تولنا تھا بلال حبشی کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا ایک اور جملہ کہتا ہوں مولانا ارشد صاحب جس دن حسین ابو بکر کے کندھوں پہ بیٹھا ہے مقام اہل بیت کا مجھے پتا چل گیا اور جس دن شیر خدا نے ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں مجھے مقام صحابیت کا پتا چل گیا آواز نہیں آئی ذرا کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کر بلال اللہ اکبر مکہ والے کہنے لگے بلال تو وہی بلال ہے پاؤں میں رسیاں ہیں گلے میں تیرے رسا اور مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا آج کعبہ نیچے ہے جس پر 120 رحمتیں روزانہ اترتی ہیں اور تو اوپر کھڑا ہو کر اللہ کا نام لے رہا ہے حضرت بلال کہنے لگے خش خش جنا قدر نہ میرا تے صاحب در وڈیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سانیاں یہ میرا کمال نہیں یہ کمال والے نبی کا کمال ہے کہ اس نے مجھے میں اب دوسرا نمبر شروع کرنے لگا کتنے نمبر ہے
जन्नत में जाने के लिए ईमान का होना ज़रूरी है और ईमान के लिए बाहमी मोहब्बत और उल्फत का होना ज़रूरी है। हुज़ूर हज़रत अनस कहते हैं या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? हुज़ूर ने फरमाया आपने क्या तैयारी की? अर्ज़ किया हुज़ूर को ख़ास तैयारी तो नहीं है, बस मेरा सीना खोल कर देख लो, ये अल्लाह रसूल की मोहब्बत से आपको लबरेज नज़र आएगा। सुभान अल्लाह, ज़रा ज़ौक़ से ये मोहब्बत से लबरेज नजर आएगा। तो सहाबा की मोहब्बत। अपने प्रोफेसर साहब खुबैब को तख्तेदार पे लटकाया जा रहा है और ये मुतालबा किया जाता है कि आप हुजूर को छोड़ दें, हम आपको छोड़ देते हैं। तो फांसी के तख्ते पर कहने लगे जब यार ही न रहा तो जान बचाने की क्या जरूरत। और हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह फांसी के तख्ते पर हैं, तुम्हें छोड़ देते हैं, तेरे यार को यहाँ ले आए। तो उन्होंने क्या कहा फांसी के तख्ते पर? ये सब कुछ है गवारा पर हरगिज ये हो नहीं सकता। ये सब कुछ है गवारा पर हरगिज ये हो नहीं सकता कि महबूब के तलवों में एक कांटा भी चुभ जाए। ये सब कुछ गवारा है, हड्डियां तोड़ दो, मेरे बाजू तोड़ दो, फांसी लगा दो, ये बर्दाश्त करता हूं, लेकिन अपने मुर्शिद को गर्म हवा लगना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हजरत रबिया रजी अल्लाह ताला मुसल्ला बिछा दिया, लोटा रख दिया, तस्बीह रख दी। हुजूर ने फरमाया मांगो क्या मांगते हो? मैं आपसे सुभान अल्लाह मांग रहा हूं। मांगो क्या मांगते हो? मैं मांगू या रसूल अल्लाह मैं जन्नत में आपकी रिफाकत मांगता हूँ। हुजूर ने फरमाया फिर नफली इबादत सिजदे ज्यादा किया करो। फिर मुझे कहने दो एक जुमला। अपने हाफिज अदील साहब, हुजूर ने फरमाया रबिया मांगो क्या मांगते हो? जब गारे सौर के अंदर सांप डसता रहा और सिद्दीक अकबर हंसता रहा तो जहर चढ़ा। हुजूर ने फरमाया मांगो क्या मांगते हो? न दौलत मांगता हूँ न शोहरत मांगता हूँ। अन्नज़्रु इला वजह रसूलिल्लाह, चेहरा आपका हो, आंखें मेरी हों, आपका दीदार होता रहे, आपकी दीद होती रहे, सिद्दीक अकबर की ईद होती रहे। आशिक लोग जुबान न कहते जोर से। तो इसलिए हुजूर ने फरमाया कि आपने क्या तैयारी की है? मोहब्बत रसूल। मोहम्मद है मताए आलम ईजाद से प्यारा। डॉक्टर गौरी साहब, मोहम्मद है मताए आलम ईजाद से प्यारा। पिदर मादर बिरादर मालो जान औलाद से प्यारा। आज मोहब्बतें नफरतों में बदल गई। आप इधर उधर न देखे, तार टूट गई। मोहब्बतें नफरतों में तब्दील होगी। भाई भाई का गला काट रहा है, मामू भांजे का गला काट रहा है, चाचा भतीजे का गला काट रहा है, जुबान से जहर निकल रहा है, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, फसाद हैं। शाह साहब जरा तवज्जो करना, मोहब्बतें नफरतों में बदल गई। न कातिल को पता है न मकतूल को पता है। देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल न मिलेगा। आज मोहब्बत दीनदारों से नहीं है कि ये आलम दीन है, ये आलम दीन का बेटा है, ये शेखुल हदीस है, ये मुकर्रर अच्छा है, ये इमाम है 25 साल से। उससे मोहब्बत नहीं है। किससे है? ईसा पीर, मूसा पीर, सबसे बड़ा पैसा पीर। 4 पैसे आ जाएं तो मियाँ अब्दुल्ला, और पैसे नहीं तो दुल्ला। 4 पैसे आ जाएं तो मियाँ अब्दुल रहमान साहब, तो पैसे नहीं है तो मानना। और इसलिए मेरे भाइयों आज पैसे से मोहब्बत। और पता क्या जुमला कहते हैं? अब जुमला ये कहते हैं पैसा होना चाहिए, सब कुछ हो सकता है। और भाई पैसा आपके पास है, ऐनक मिल सकती है, नज़र नहीं मिल सकती। पैसा आपके पास है, आपको नरम बिस्तर मिल सकता है, नींद नहीं मिल सकती। पैसा अगर आपके पास है तो आप खुशामद करा सकते हैं, मोहब्बत नहीं करा सकते। अल्लामा नौमानी साहब, मुफ्ती भाई साहब, आप मोहब्बत नहीं करा सकते। अगर आपके पास पैसा है तो किताब खरीद सकते हैं, इल्म नहीं खरीद सकते। अगर आपके पास पैसा है तो खिजाब ला सकते हैं, शबाब नहीं।
میں آمدن آہستہ کہا لیکن آپ تو بولے ذرا سبحان گھبرانا نہیں، جنہوں نے خضاب لگایا گھبرانا نہیں. خضاب لایا جا سکتا ہے، شباب نہیں لا سکتے، اس لیے پیسہ کوئی چیز نہیں ہے. شاہ صاحب ادھر دیکھیں، غریب کی محبت پر بات کر رہا ہوں، غریب کی روح نکل جائے پوچھنے والا کوئی نہیں، اور امیر کی ریح نکل جائے 50 آدمی کہتے ہیں ماشاءاللہ صحت ٹھیک ہو گئی ہے، چہرے پہ شباب آ گیا ہے، پیٹ کا درد بالکل ٹھیک ہو گیا. امیر کا کتا مر جائے 100 آدمی پوچھنے کے لیے جاتا ہے، غریب کا بچہ مر جائے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. غریباں دے بچے زمین ناتے ستے، امیراں دے کتے کلیم ناتے ستے، غریباں دے بچے زمین ناتے ستے. امیر کا کتا مکھن کھاتا ہے، غریب کے بچے کو لسی میسر نہیں ہے. امیر کا کتا سیب کھاتا ہے، غریب کے بچے کو گاجر تک نہیں ملتی. امیر کے کتے کا علاج فرانس اور جرمن کے ہسپتالوں میں ہوتا ہے، اور غریب کا بچہ پیراسیٹامول گولی کو ترس رہا ہے. سنو، میں پھر کہنے لگا ہوں، یہ بڑے بڑے نواب ان کی کوٹھیوں پر جو سنگ مرمر سفید نظر آ رہا ہے، یہ سنگ مرمر نہیں، یہ غریب کی سفید ہڈیاں نظر آ رہی ہیں. سمانی صاحب، ان کی لمبی لمبی کاروں کے اندر پٹرول نہیں جلتا، غریب کا خون اور پسینہ جلتا ہے. وہ کوٹھی جو سامنے نظر آ رہی ہے اپنی ادام پہ چترا رہی ہے، اگر اس کے گملے کے پھولوں کو سونگو تو خون غریباں کی بو آ رہی ہے. غریبوں سے پیار کرو. میرے اور آپ کے نبی کی سیرت کیا ہے؟ اس کا ہاتھ چوم رہے ہیں جو مزدوری کر کے آیا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا کی سیرت محبت کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. حضور کی محبت کیا ہے؟ جب غار حرا سے آئے ہیں تو خدیجہ نے کیا خطبہ دیا تھا؟ آپ میں تو یہ اوصاف موجود ہیں. اس لیے میرے بھائیوں محبت کرو، پیار کرو. آخری جملہ کہنے لگا، وہ آخری نمبر، وہ کیا نمبر ہے؟ پہلا نمبر ہے جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، اور محبت الفت کا ہونا ضروری ہے. اور تیسرا کیا ہے؟ فرمایا ایک دوسرے سے کے ساتھ سلام کرنا ضروری ہے. سلام میں پہلے کر کے اپنے بھائی کو عزت دیا کرو، اس لیے کہ میرا اور آپ کا نبی سلام میں پہلے کیا کرتے تھے. سبحان اللہ کہہ دو سر. اس لیے تو ہمارا عقیدہ ہے شاہ صاحب، جو یہاں درود پڑھتا ہے حضور خود سنتے ہیں، جو وہاں پڑھتے ہیں حضور سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. اس لیے سلام میں پہل کیا کرو. محبتیں بکھیرو، محبتیں پھیلاؤ، محبتوں کو عام کرو. تو کیا ہے؟ محبت کی تجلی سے قدورت دور ہوتی ہے، محبت کی تجلی سے قدورت دور ہوتی ہے، محبت وجہ تسکین دل رنجور ہوتی ہے، کلی بنتی ہے جنت کی جمال حور ہوتی ہے، یہی وہ آگ ہے جو مسکرا کر نور ہوتی ہے. محبت، علامہ اقبال کا یہ شعر ہے، محبت کا وہ جنوں باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں. ایک دوسرے سے سلام کیا کرو. افشوا السلام آتم الطعام. اور کچھ لوگوں کی گردن میں سریا ہوتا ہے، وہ سلام کرنے میں پہل نہیں کرتے اور جواب بھی نہیں دیتے قاری عبدالرحیم صاحب. تو ان کے لیے میں کہہ کر اپنا بیان ختم کرنے لگا ہوں. پہاڑاں تے چڑھ دے سیلاب ویکھے، پہاڑاں تے چڑھ دے سیلاب ویکھے، وچ کنڈیاں رل دے گلاب ویکھے، اور بندیا دولت تے ایڈا مان نہ کر، سڑکاں تے رل دے نواب ویکھے. محبت کرو، پیار کرو. سیرت کا یہی پیغام ہے. اللہ میری اور آپ حضرات کی حاضری قبول